ویلکم بیک۔ سیاست میں مذاکرات کا ذکر تو لیکن عملاً ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اس پر بات کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار عامر الیاس رانا صاحب ہیں۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ عامر الیاس رانا صاحب، آج کل رانا ثناء اللہ صاحب بڑے کھل کر اس مذاکرات کے حوالے سے گفت و شنید کر رہے ہیں، مختلف پروگرامز میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان کی یہ بات کہ بغیر شہباز شریف صاحب مطلب بغیر اعتماد میں لیے اسٹیبلشمنٹ کو اور نواز شریف کو، شہباز شریف صاحب نے یہ پیشکش نہیں کی ہے مذاکرات کی، تو اس سے ہم کیا اخذ کریں کہ کیا اسٹیبلشمنٹ بھی اب سمجھتی ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کا کوئی حل نکالنا، یعنی سیاسی حل نکالنا اب ضروری ہے؟ لیکن شہباز شریف نے جب آفر کی تھی تو مجھے تو پتا ہے کہ وہ نہیں بات کرتے نواز شریف کی مرضی کے بغیر کسی بھی فیصلے میں۔ ایون سید عاصم منیر کو جب آرمی چیف لگایا تھا تب بھی نواز شریف کا ہی فیصلہ تھا، مشورہ نہیں تھا کہ کس کو لگانا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اب جب یہ مذاکرات کی بات ہوئی جو کیبنٹ میں انہوں نے کہی، تو انہوں نے کوئی بات آپ کو یہ واضح طور پہ کہی تھی کہ آپ سمجھ لیں کہ بغیر شرط کے اور بغیر بلیک میلنگ کے آپ کو کرنا ہے۔ اور جواب میں تحریک تحفظ آئین پاکستان آگے آئی ہے، لیکن ایک بات بڑی اوپنلی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ اب آپ رانا ثناء اللہ نے جو آ کے کہی بات کہ آپ کو پیچھے ہٹنا ہوگا، تو شرط تو گورنمنٹ کی طرف سے آ گئی۔ اب محمود خان اچکزئی کو راہ ہموار کیا ہے پی ٹی آئی نے، جس نے 3 مہینے سے واویلا مچایا ہوا تھا کہ اسپیکر ہمارا قائد حزب اختلاف نہیں لگا رہے، اور اسپیکر نے ایوان میں بھی کہا اور لکھ کے بھی کہا کہ آپ کی پٹیشن ہے آپ کے اپوزیشن لیڈر کی، تو آپ پہلے اس کو فیصلہ کریں پھر مجھے کہیں۔ تو بات سمجھ میں آ گئی، تو مانی بات ان کی۔ اب یہ وہ لے گئے تو ایک راستہ بنا محمود خان اچکزئی کا۔ اچھا، محمود خان اچکزئی خود نہیں گئے تھے، آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ وہ اسپیکر کے سخت خلاف گفتگو کرتے ہیں کوئٹہ کے حوالے سے اور مختلف، لیکن ان کے کہنے پہ بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ جس میں علامہ راجہ ناصر عباس تھے اسپیکر کے پاس گئے، اور ڈاکٹر عظمیٰ کی راہ ہموار ہوئی جو نومبر میں ملاقات ہوئی تھی ان کی، اور یہ گارنٹی دی تھی کہ وہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو کہ پھر اتنی سخت بات کی کہ اور بھی سختی بڑھ گئی عمران خان کے حوالے سے جو ان کی پارٹی کے لیے تھے یا مذاکرات کے حوالے سے تھے۔ میں نے اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ گورنمنٹ کوئی اس لیول پہ نہیں آئی ہوئی، کوئی مجبور ہو گئی ہے۔ سیاسی ضرورت ہم سب کہتے ہیں کہ ہونے چاہیے مذاکرات، ان کی بہنوں کی، ان کے وکیلوں کی عمران خان سے ملاقات ہونی چاہیے، تو دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کا بیانیہ جو ایک مجرم، چونکہ ظاہرہ سزا یافتہ ہیں، جب تک ان کی سزا ختم نہیں ہوتی، بحال نہیں ہوتے وہ، مطلب ہائی کورٹ سے ان کا کیس نہیں لگتا، تو ان کے بھی اوپر قانون کی تقاضے لاگو ہوتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مسلح افواج کے سربراہ اور ریاستی اداروں پہ تنقید نہ کرے۔ ایسے میں محمود خان اچکزئی کہتے ہیں کہ جی مجھے ملا دیں، میں گارنٹی دوں گا عمران خان کی، جبکہ مجھے یہ یقین ہے کہ جس دن ان کی ملاقات ہوگی عمران خان ان کو بھی زیرو کریں گے، کیونکہ ان کی عادت نہیں ہے، کیونکہ ان کو نہ تو کوئی سچ بتاتا ہے، اور یہ لوگ اگر سچ بھی بتائیں گے تو عمران خان نے ماننا نہیں ہے۔ یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو بڑی اچھی طرح پتا ہے، کیونکہ ان کی گفتگو چاہے وہ غصے میں کر رہے ہوں چاہے وہ ملاقاتیوں سے کر رہے ہوں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے علم میں ہے نا کہ وہ ذہنی طور پہ کہاں کھڑے ہیں۔ ان کی پارٹی میں جرت نہیں ہے کہ ان کو سمجھا سکیں کہ باہر کے حالات کیا ہیں، کیونکہ جب وہ لیکن عامر الیاس رانا صاحب دیکھیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ نواز شریف صاحب سے اجازت لے کر، مطلب یا صرف مشورہ نہیں ہوتا بلکہ وہ باقاعدہ وہ خود ڈیسیشن بھی لیتے ہیں۔ میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں، ویئر از دا اسٹیبلشمنٹ رائٹ ناؤ؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی یہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ ہاں حل نکلنا چاہیے، کیونکہ سیاسی عدم استحکام سے معیشت نہیں ترقی کر پا رہی؟ اب اس میں 2 پہلو ہیں، بڑے لوگوں نے اس پہ بات کی ہے۔ جس دن عمران خان کی طرف سے یہ بات آ جائے گی کہ میں سوشل میڈیا سے اپنے پیچھے ہٹتا ہوں، میں وہ بیانیہ نہیں لاؤں گا، تو یہ سب کو یقین ہے کہ پھر وہ بیانیہ کا زور ٹوٹ جائے گا جو اس وقت عمران خان کے ساتھ چل رہا ہے، کیونکہ جو لوگ اس بیانیے پہ چل رہے ہیں وہ تو فوج کے خلاف چل رہے ہیں نا، ان کی دال روٹی اس پہ چل رہی ہے کہ لڑائی رکھو اور عمران خان اندر رہے۔ وہ کوئی عمران خان سے مخلص نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے مشورے پہ ہم اور آپ بات کر لیں کہ وہ عمران خان کی حمایت میں بات کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایجنڈا ہے جو لوگ اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ پتا ہے نا کہ اگر ان شرائط پہ گفتگو ہو جاتی ہے، کیونکہ شرائط کے بغیر ہونی ہے نا، تو شرط تو رانا ثناء اللہ نے اب رکھی ہے نا کہ پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ یہ آپ نے سنا ہوگا رانا ثناء اللہ کا، بالکل بالکل۔ اور جب وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے اوپر تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کو اپنی وضاحت کرنی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہوگی جب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بغیر شرط کے یہ مان گئے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، پھر شرط یہ آئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے۔ گورنمنٹ نے تو پی ٹی آئی کو کہا تھا نا کہ میں مذاکرات کے لیے اپوزیشن سے تیار ہوں بغیر شرط کے، بغیر بلیک میلنگ کے۔ لیکن اگر آپ کو اگلا مرحلہ لینا ہے تو وہ ہے کہ آپ کو عمران خان کو اور ان کی پارٹی کے ان سوشل میڈیا ہینڈلر سے پیچھے ہٹانا ہوگا، ان ہینڈل سے پیچھے ہٹانا ہوگا جو لوگ یہ اس قسم کے ریاست کے خلاف بیانیہ بنا رہے ہیں۔
تو آپ میری بات سمجھ گئی بڑی واضح طور پہ, میرے جی، خیال جی، میں کوئی میں نے بالکل، نہیں کہی کہ پھر بالکل۔ یہ جو آج مقبولیت ہے وہ پھنسے گی کہاں پہ, جہاں سے بنی ہے وہیں پہ واپس پہنچے گی نا, کہ جی آپ تو بڑے, جس طرح نواز شریف کے اوپر آتی ہے بات کہ ووٹ کو عزت دو, کیوں نہیں لگاتے جی ناراب آپ, ہے نا ایک, تو بالکل زور ٹوٹتا ہے نا اس پہ, بس صحیح۔ پھر یہ دیکھ لیں. عامر الیاس رانا صاحب، یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا.